یہ اسلام بالکل نہیں چاہتا۔ مذہب کی غلط تعبیر بھی ہو سکتی ہے۔ ہم اگر کوئی مسئلہ کسی مسئلے میں کسی کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں تو اس پر فتویٰ جڑنے کے بجائے اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں کہ بھائی یہ بات ہے، اس کی آپ اصلاح کر دیں۔ کیا موجودہ نصاب تعلیم ہمارے معاشرے میں اسلامی تقاضے پوری کر سکتا ہے؟ فتوے کا کلچر کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عارف صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف صاحب، ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ جی بالکل ہے، اجازت ہے۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مسلمان اتنے شدت پسند کیوں ہیں؟ جی آپ نے جو سوال کیا کہ مسلمان اتنے شدت پسند کیوں ہو گئے، تو اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر پیدا ہونے والا بچہ پھر اس سے بڑا ہوتا ہے اور جوان اور پھر بڑھاپے کی دہلیز پر جاتا ہے۔ اس دوران وہ کئی مراحل کو دیکھتا ہے، تو انسان کی تعمیر میں بنیادی کردار اس کے والدین کا ہوتا ہے، اور والدین کے بعد پھر اساتذہ کا ہے، چاہے اسکول کے اساتذہ ہیں، مدرسے کے اساتذہ ہیں، سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کریں تاکہ وہ یعنی کہ دوسروں کو اچھے انداز سے دیکھے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے والا بن جائے۔ تو اس کے لیے اہم کردار اس کے والدین اور اساتذہ کو کرنا ہوگا۔ مذہب کی غلط تعبیر بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل، کہ یہ دیکھو مذہب کے اندر ہمارا جو دین اسلام ہے یہ امن کا داعی ہے، یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دیکھو تو انہوں نے پوری انسانیت کو امن کی پیغام دیا ہے۔ خطوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھو، بادشاہوں کو جو لکھے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطہ، تو اس سے یعنی کہ تاکہ معاشرے کے اندر امن پیدا ہو جائے اور معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، فتنہ فساد ہیں، اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں اور معاشرہ وہ معاشرہ بن جائے جس کا مطالبہ اس سے اس کا رب کرتا ہے، کہ یعنی کہ جیسے رب چاہتا ہے جس معاشرے کو کہ وہ امن والا معاشرہ ہو۔ دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں، فتویٰ کا کلچر کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ ہاں جی، فتوے کا کلچر اس وجہ سے زیادہ ہو گیا کہ ہر ایک گروہ، ہر ایک فرقہ یعنی کہ اپنے سے دوسرے کو ایک گھٹیا سمجھتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ بالکل نہیں کرتا، افہام و تفہیم کے جذبات اس کے بالکل نہیں ہوتے، اور جو بات اس کی سمجھ میں آ گئی وہ دوسرے کو بس اپنی بات کو حق سمجھتا ہے اور دوسرے کی بات کو غلط۔ حالانکہ دوسرے لوگوں کی باتوں پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اور ایک آدمی کسی کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس بات کو سوچے کہ آیا جس بات کی اس نے نشاندہی کی ہے وہ میرے اندر جو بات ہے وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، اس پر خود سوچے۔ اگر ٹھیک ہے تو پھر وہ اس کا پرچار کرے اور دوسرے کو بھی سمجھائے۔ یعنی فتویٰ مسئلے کا حل نہیں ہے؟ جی، فتویٰ مسئلے کا حل نہیں، بالکل حل نہیں ہے، کہ تو پھر اپنی وہ اصلاح کریں۔ نہیں، یہ نہیں کہ دوسروں کو چھوٹی چھوٹی بات پر کافر مشرک بے ایمان کہتا پھرے۔ کیوں؟ کہ اس سے لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، اور نفرت انسانیت کا جو ہے یہ بہت بڑا انسانیت کے اندر جرم پھیلانا ہے۔ یہ یعنی کہ معاشرے کے اندر آپ جرم پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو جرم کی طرف آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ نفرت پھیلا رہے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو، قتل و غارت کریں۔ یہ اسلام بالکل نہیں چاہتے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ہم اگر کوئی مسئلہ کسی مسئلے میں کسی کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں تو اس پر فتویٰ جڑنے کے بجائے اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں کہ بھائی یہ بات ہے، اس کی آپ اصلاح کر دیں۔ کیا موجودہ نصاب تعلیم ہمارے معاشرے میں اسلامی تقاضے پوری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جو تعلیم لوگ دے رہے ہیں یا کتابیں مرتب کر رہے ہیں وہ اس انداز سے ان نصاب ترتیب دیں تاکہ لوگ یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر کہ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ان نصاب کے اندر بنیادی بات ہی یہ ہونی چاہیے کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ جائیں اور پھر اس کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں اس معاشرے کے اندر یعنی اہم کردار ادا کریں تاکہ معاشرے کے اندر سے برائی ختم ہو کر برائیاں ختم ہو جائیں اور اچھائیاں آ جائیں۔ جب اچھائیاں آئیں گی تو امن پیدا ہو جائے گا۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس تعلیم کو صرف
دوسرے لوگ بھی صرف ایک روزی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آدمی اللہ کو پہچان لے، اپنے مالک اور خالق کو پہچان لے، اور پھر اس کے جو پیغام لانے والے تھے انبیاء علیہ السلام، ان کے زندگی کے مشن کو سمجھ لے۔ اگر یہ بات سمجھ لیں، جس نصاب میں یہ باتیں موجود ہوں، وہ نصاب تو معاشرے کی اصلاح کے لیے کارگر ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اور دوسری ایک بات اور ہے، کیونکہ میں نے خود سکولوں میں پڑھایا، پرائمری سکول میں رہا ہوں 36.5 سال تقریباً، تو جو نصاب بھی ترتیب دیا جائے اس میں ہر یعنی کہ درجے کے اساتذہ کو شامل کیا جائے۔ مثال پرائمری کا نصاب اگر ترتیب دیا جاتا ہے، یہ اوپر کے لوگ ترتیب لیتے ہیں، وہ بچے کی بنیادی نفسیات پر اتنی دسترس نہیں رکھتے۔ استاد 14-15 سال ایک استاد پڑھاتا ہے اسکول میں، پڑھانے کے بعد اس کو بڑا تجربہ ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ پرائمری کے اندر بچے کے کیا کیا تقاضے ہیں، کیا کیا ضروریات ہیں بچے کے، کہ بچے کو میں کس طرح تعلیم دوں کہ بچہ وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے، معاشرے کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کہ جس وقت بھی نصاب ترتیب دیا جائے تو ہر سطح کے لوگوں کو شامل کیا جائے۔ مثال پرائمری کے نصاب ترتیب دینا ہے تو پرائمری کے ساتھوں کو شامل کیا جائے اس میں ساتھ، اور پھر مڈل سطح تک دینا ہے تو پھر مڈل کے اساتذہ کو، اگر پھر ہائی اسکول کے یعنی 9th 10th کا نصاب ترتیب دینا ہے تو پھر اس میں اس درجے کے اساتذہ کو شامل کیا جائے، اور پھر آگے انٹر کا یا یونیورسٹی کا نصاب ترتیب دینا ہے تو پھر ان پروفیسرز کو، ماہرین تعلیم کو شامل کیا جائے جو اپنے اپنے شعبے میں صحیح مہارت رکھتے ہیں۔ مثال اردو کا استاد ہے، پروفیسر ہے، تو وہ جس طریقے سے رہنمائی دے گا اس کو نصاب کو ترتیب دینے میں، اس نے 10-15-20 سال پڑھایا ہوگا، اس کا تجربہ زیادہ ہوگا، تو اس نصاب میں بہتری آ سکتی ہے۔ اور ویسے یعنی کہ جس وقت تک اس نصاب کے اندر بہتری نہیں آئے گی تو اس وقت تک ہمارا معاشرہ جو ہے ترقی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ نہیں پتہ کسی کو کہ سوزوکی میں کس طرح بیٹھنا ہے۔ 78 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، اس طرح یعنی کہ گندگی، مثال کوئی آدمی چھلکا پھینکتا ہے، کچھ کرتا ہے، اس کو کہاں پھینکنا چاہیے۔ مثال میں نے خود دیکھا اساتذہ کرام یعنی کم از کم 25-20 اساتذہ سگریٹ پیتے ہیں، پھر نسوار کا استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ سگریٹ پی کر، سگریٹ جب سگریٹ نوشی کرتے ہیں، سگریٹ نوشی کرنے کے بعد وہ ادھر ہی اس کا پورا پھینک دیتے ہیں، یا کسی بچے سے سگریٹ منگاتے ہیں، یا اسٹاف روم میں بیٹھتے ہیں، اسٹاف روم میں بیٹھے ہوئے بھی سگریٹ نہیں پینا چاہیے، کیونکہ بچے گزرتے ہوئے ادھر ادھر بریک ٹائم بھی اساتذہ کو دیکھتے ہیں، اور استاد ایک ماڈل ہوتا ہے، استاد کو گالی گلوچ سے، نشہ آور چیزیں استعمال کرنے سے، لوگوں کی برائیاں کرنے سے بچوں کے سامنے، ان باتوں سے بچنے چاہیے۔ اگر نہیں بچے گا تو وہ کیسے بچوں کی تعمیر کر سکتے ہیں؟ تعلیمی نصاب میں تبدیلی کرنی چاہیے، تبدیلی ہونی چاہیے، یعنی کہ جدت پسندی، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنسی تعلیم، میتھ یعنی کہ جغرافیہ، یہ سارے سبجیکٹ پڑھائے جائیں اچھے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس میں دلچسپی لیں، سیکھیں۔ ہمارے مدارس ہیں وہ دنیاوی تعلیم سے نابلد ہیں، اور جو یعنی کہ سکول ہیں وہ یعنی کہ دین سے نابلد ہیں۔ دفتروں کے اندر رشوت، کوتاہیاں، ظلم و زیادتیاں یہ نہ ہوتی،